یہ بیان الفی تو سیل تھا اور میری فیملی کے پاس تھا، لیک کیسے ہوا اس کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ ایک صحافی کے ذریعے اس کو میڈیا پر لے کر آیا گیا، تو کیا اس ادارے سے، اس اخبار سے، ان صحافی سے عدالت ان کا سورس بھی پوچھ سکتی ہے؟ انہیں بتانا پڑے گا کہ ان کے ہاتھ کیسا لگا، کیونکہ یہ تو ایک فیملی کے پاس تھا اور انہوں نے ان کو دیا نہیں ہے، تو اپنا سورس کیا شو کرنا پڑے گا ان کو، انصار عباسی صاحب کو؟ یہ سورس تو بتانا پڑ جائے گا، اگر کیونکہ سورس نہیں بتانے سے مستثنا ہے صحافی، اگر کوئی کرمنل کیس نہ ہو تو، اگر اس معاملے میں کوئی کرمنل کیس کا مسئلہ نہ ہو، اگر تو کرمنل کیس کا مسئلہ ہے اور ملزم ہے کوئی اور اس کو سزا ہو سکتی ہے، پھر صحافی اپنی سورس بتائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سول کیسز میں، وہ دیوانی کیسز میں وہ انکار کر سکتا ہے اپنی سورس بتانے۔ اچھا ایسا صاحب، وہ جو ابھی جس مبینہ آڈیو ٹیپ کی آپ بات کر رہے تھے ثاقب نثار صاحب کی، اس کا سما نے پورا ایک پوسٹ مارٹم بھی کیا، لیکن اس میں جو چند جملے وہ والے موجود تھے جو عمران خان صاحب کو لانے سے متعلق تھے، جو میاں نواز شریف کو، مریم نواز صاحبہ کو سزا دینے سے متعلق تھے، وہ جملے ابھی تک کہیں کسی تقریر میں ثاقب نثار صاحب کی نہیں ملے ہیں، تو پھر ان جملوں کو کیا، ظاہر اس چینل کی جانب سے بھی کوئی وضاحت نہیں آئی، ان جملوں کو کس طرح سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے پھر؟ نہیں، ساروں کے سب ہوں گے، انہوں نے چند دکھائے ہیں، وہی کافی ہے ان کے لیے اس ایفیڈیوٹ کو ختم کر دینے کے لیے۔ باقی جملے اگر ہوں گے بیچ میں تو ان میں کوئی سزا کا ذکر نہیں، کوئی کچھ نہیں، ویسے میاں صاحب کا نام لیا ہو یا خان صاحب کا نام لیا ہو کہ کسی تقریر میں، اس میں کون سی جو مجرمانہ بات ہے؟ یہ تو جو تقریر کرتے ہیں وہ اکثر کہتے رہتے ہیں۔ ایک دشواری لگتا ہے نواز شریف کے فیبریکیٹرز کو، جنہوں نے فیبریکیٹ کیا اس ڈاکومنٹ کو، جنہوں نے وہ جملے جو کہ ظاہر ہے ثابت ہو گیا، جو کہ ادا کیے تھے کسی تقریر میں ثاقب نثار نے، وہ اس میں شامل کیے، وہ کٹ اینڈ پیسٹ جاب کی، وہ ان کے لیے یہ پرابلم بہت آ جائے گی کہ ہوا ان کو یہ پرابلم یہ آئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کہیں یہ نہیں ملا کہ نواز شریف نے عمران خان کا نام لیا ہو، ان کو نہ ہی نواز شریف کہتا ہوں، ثاقب نثار نے کہیں نواز شریف کا نام لیا ہو، یا ثاقب نثار نے کہیں مریم کا نام لیا ہو، یا نواز شریف کا یا عمران خان۔ اس کی جگہ انہوں نے پھر خان صاحب، کیونکہ دیکھو ایک چیف جسٹس تقریر کر رہا ہو، وہ تو نہیں یہ کہتا میں پرائم منسٹر کو یہ کہا، میں نے مریم نواز کو یہ کہا، وہ کہا ہی نہیں کہیں ہوگا، تو وہ اس کے لیے انہوں نے جینیرک ٹرمز لگا دی، ہم نہیں لیتے، وہاں خان صاحب ہے، مریم کو بیٹی کا دیا، بیٹی کا لفظ استعمال کیا ہوگا انہوں نے، اور میاں صاحب کا، نواز شریف صاحب کو میاں صاحب کا، مریم کے لیے بیٹی استعمال کیا، بالکل۔ یہ تو اب ظاہر ہے یہ اس طرح کے جو جملے ہیں یہ ابھی تک نہیں مل پا رہے صاحب، یہی تو سوال ہے کہ یہ گفتگو کہاں ہوئی ہے، یہ جملے کہاں سے اٹھائے گئے؟ یہ جملے یا مطلب ہے ایسے جملے بیچ میں، باقی دو چار لفظ حرف تو بنا بھی لیے جا سکتے ہیں نا، ساؤنڈ اسی طرف لے جا کے۔ اب ٹیکنالوجی جتنی ہو گئی ہے اس میں شاید دو چار الفاظ ایسے ہوں جو ثاقب کے نہ بھی ہوں۔ لیکن ایسا صاحب پھر وہ جو امریکی کمپنی گیرٹ ڈسکوری جس نے اس کا فورنزک کیا ہے، وہ ظاہر اس نے بتایا کہ جوڑ توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے، ایڈیٹڈ نہیں ہے، یہ ایک کمپلیٹ آڈیو کلپ ہے، اس نے تو فورنزک رپورٹ جاری کی ہے اس کی۔ پہلے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کو کون سی ٹیپ مہیا کی گئی تھی اور کون سی ٹیپ یہاں استعمال کی جا رہی ہے، کیا کسی کو یہ معلوم ہے؟ جی یہ تو دوسری بات، جاری کرنے والے کو معلوم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ اس کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے، آپ ایک کٹ اینڈ پیسٹ کر کے جاب کر کے اسٹرپ بنائیں، وہ اسٹرپ میں جوڑ لگے ہوئے، اس جوڑ لگے ہوئے اسٹرپ کی سے سیکنڈری ترسری اسٹرپ بنا دیں، ترسری اسٹرپ جو بنائیں گے اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا، وہ بالکل ایک ہی ہوگی، وہ ایک ہی ہوگی، اس میں جوڑ نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو ڈسکوری ہے اس نے تو اس کو انہوں نے پتہ نہیں کون سی دی ہے، اور یہ ڈسکوری ہے بھی کیسی کمپنی، اور کتنا پیسہ دیا ہے اس کو رپورٹ لینے کے لیے، یہ باتیں تو بعد میں پتہ لگیں گی نا۔ آج تو یہ معلوم ہوا ہے، نظر آیا ہے، آپ کو یاد رہنا چاہیے ویورز کو، بالکل یہ آج یہ نظر آیا ہے کہ وہ شخص جس کا حلف نامہ بڑے
جان بازی سے میاں صاحب اور ان کے تمام ہواری اور مریم اور ان کی تمام پارٹی پارلیمنٹری پارٹی شاہد خاقان کیا خواجہ آصف کیا احسن اقبال رانا ثنا کیا یہ جتنے اس پہ انحصار کر رہے تھے کہ جی ایفیڈیوٹ آ گیا اور ایفیڈیوٹ میں ہو پکڑو گرفتار کرو اس کو ثاقب نثار کو گرفتار ہونا چاہیے کہتے تھے شاہد خاقان. آج جو ان کو بنیادی ثبوت جس شخص نے دینا تھا جس پہ سارا ان کا انحصار تھا وہی الٹے پاؤں بھاگ گیا, اس نے پیش ہی نہیں کیا ایفیڈیوٹ. تو اسی بیان الفی اور اسی مبینہ آڈیو کی بنیاد پر ابھی 4 روز پہلے بھی مریم صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی تھی جس میں تمام رہنما جن کے آپ نے نام لیے ان کے دائیں بائیں موجود تھے, اس میں انہوں نے ایک صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ تمام ثبوت میرے وکلا کے پاس موجود ہیں, وہ ان کو دیکھ رہے ہیں, جس میں جج ارشد ملک کی ویڈیو بھی شامل ہے, جس میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا بیان بھی شامل ہے, پھر یہ بیان الفی رانا شمیم صاحب والا, ثاقب نثار صاحب کی آڈیو. اب ان تمام ثبوتوں کی بنیاد پر کیا نون لیگ ظاہر ہے اب تو آج کی کارروائی کے بعد عدالت جانے کا سوچے گی بھی نہیں شاید, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس دفعہ تو بھاگے گی پیچھے پیچھے, پر عدالت کو بڑے ہونا چاہیے. اب تو عدالت کو بالکل نو ہولڈ بارڈ ان کو لینا چاہیے. انہوں نے کینبری فارم کی جعل سازی کی, انہوں نے قطری خط کی جعل سازی کی, انہوں نے وہ جو ارشد ملک کی ٹیپ کی جعل سازی کی. ارشد ملک کی ٹیپ اگر جعلی نہ ہوتی تو کسی عدالت میں انہوں نے پیش تو کیا ہوتا اسے. کسی عدالت میں 2 سال ہو گئے, 1.5 سال کسی عدالت میں نہیں لے کے گئے, بس اوپر دکھاتے رہے. آج جو بھی ان کے ماننے والے ہیں ان کو پلیز یقین ہو جانی چاہیے کہ ثاقب نثار کی جو ٹیپ انہوں نے بنائی ہے وہ ایک اور جعل سازی ہے. وہ اس کو جوڑ کے بنا لیا. جب بنا لیا اور وہ ثاقب نثار کی آواز میں اکثر الفاظ وہ اسی کی آواز میں تھے جو اٹھائے گئے تھے تقریروں سے, جو پتہ لگ گیا سما نے دکھا دیا. اس کے بعد انہوں نے رانا شمیم کو بلا کے وہ ٹیپ سنائی. جب اس کی تسلی ہو گئی کہ اس کے خیال میں واقعتاً ثاقب نثار نے یہی کہا ہے اور یہی کہا ہے کہ ان کو نہیں چھوڑنا اور عمران خان کو لانا ہے, تو پھر اس کی جب یہ تسلی ہو گئی اس نے بڑے شیر دل بن کے اور یہ اس ٹیپ کی آڈیو ٹیپ کی تائید میں اس کو زیادہ معتبر کرنے کے لیے اس نے یہ ایفیڈیوٹ دے دیا کہ وہ بھی چیف جسٹس تھا, میں بھی چیف جسٹس تھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے گلگت بلتستان میں اپنے ریسٹ ہاؤس میں باہر, اور ہماری بیویاں وہاں موجود تھیں, ان کی بیوی فوت ہو چکی ہیں. تو یہ ہم 4 لوگ تھے کہ ثاقب نثار نے فون کر کے رجسٹرار لاہور سپریم کورٹ کو کہا لیکن نذرا صاحب یہ آڈیوز اور مبینہ ویڈیوز جو بھی آ رہی ہیں ان کا سلسلہ یہاں رک تو نہیں رہا. گزشتہ 3 دن کی آپ کیپٹن صفدر صاحب کی اگر گفتگو سنیں تو وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ کچھ سینما اسکوپ ویڈیوز آنے والی ہیں, وہ کسی کی سوئمنگ پول کی ہو سکتی ہے, کسی کی واش روم کی ہو سکتی ہے. تو یہ کس کو دھمکا رہے ہیں, کس کو ڈرا رہے ہیں, کس کی ویڈیوز ان کے پاس موجود ہیں اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو لگا ہوا ہوں جس دن سے مریم بی بی نے وہ پریس کانفرنس کی تھی جس میں ارشد ملک کی ویڈیو دکھائی تھی, اس دن سے میں اسی وقت سے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 چیزیں. ایک تو اگر یہ جینوئن ہے تو یہ فوراً عدالت لے جائیں اور میاں صاحب کو باہر منتقل لے آئیں اور سارے کیسز ہی ختم کرا لیں اگر یہ جینوئن ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.